الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، جیسا کہ معمول ہے کہ 2 روز ختم نبوت کا درس ہوتا ہے، کل اللہ معاف کرے میں غائب تھا۔ آج کے ہمارے درس میں سچے اور جھوٹے مدعی نبوت کے فرق میں چوتھا فرق چل رہا ہے۔ آج کا درس بڑا غور سے سننے کے قابل ہے۔ سچے انبیاء جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اور جہاں دفن ہونا انبیاء کو پسند ہوتا ہے وہیں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 2 باتیں، نبی انبیاء جہاں چاہتے ہیں وفات ہونا وہیں ان کی وفات ہوتی ہے، جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے۔ غور سے سنیے، سچے انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، نیز سچے انبیاء جہاں دفن ہونا پسند کرتے ہیں وہیں حق تعالیٰ ان کی روح جسم سے قبض کرتا ہے۔ قبض روح اور دفن کے مقام و مکان میں سچے انبیاء کی محبوبیت اور پسندگی کا اللہ رب العالمین احترام و اکرام کرتے ہیں۔ جہاں وہ چاہتے ہیں وہیں ان کو وفات دی جاتی ہے۔ یہ خصوصیات انبیاء علیہ السلام میں ہے۔ یہ حیات انبیاء کی بھی دلیل ہے کہ انبیاء جس جگہ آرام کر رہے تھے وہیں سے رفیق اعلیٰ کے حضور تشریف لے گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور عام انسان پر موت طاری ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی تو وفات ہوتی ہے، ان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وفات صرف اس معنی کر کے ہے کہ جسم سے روح ان کی سمیٹ کر کے روح میں ڈال دی جاتی ہے، روح سے جسم، اسی لیے ان کی حیات ہے۔ بہت باریک بات ہے۔ وہ زندہ ہے اور زندہ نبی کو اس کے مقام استراحت سے کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ ان کی آرام گاہ کو بدل دے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آرام کر رہے ہیں اور زندہ ہے، تو زندہ آدمی کو اور وہ بھی نبی کو جہاں وہ آرام کر رہا ہے کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر منتقل کر دے، جبکہ وہ جگہ ان کو پسند اور محبوب ہے۔ وہ جگہ حدیث سنیے، اس کے بعد میں فرق بتاؤں گا مرزا قادیانی کا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ ادفنوه فی موضع فراشہ رواہ الترمذی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی تو صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے جس کو میں بھولا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی نبی کی روح قبض نہیں کرتے مگر اسی جگہ جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتا ہے۔ پس صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر کی جگہ میں دفن کیا، تو چارپائی پر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کو پیاری ہوئی وہیں پر چارپائی ہٹا کے وہیں پر آپ کا آرام گاہ بنایا گیا اور وہیں پہ آپ کو دفن کیا۔
حضرات انبیاء علیہ السلام کی حیات جس طرح ممتاز ہوتی ہے ان کی وفات بھی میں امتیاز ہوتا ہے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک زندوں کی طرح زمین کے تخریبی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ کسی کو دفن کر دیجئے اس کو مٹی کھا لے گی، لیکن مٹی پہ حرام ہے کہ کسی نبی کو چھوئے بھی۔ مٹی پر کیا ہے؟ کسی نبی کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب، حضرت عثمان غنی کا جب قتل ہوا ہے مدینے میں اور مسجد نبوی 3 روز تک بند رہی، تو یہ اتفاق سے مسجد نبوی میں اکیلے تھے۔ ہر نماز کے وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی تھی، اسی سے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں نماز کا وقت ہو، یہ نماز ادا کرتے تھے۔ جی تفصیل جا کر کے دیکھیے، عیسیٰ خطیب کی بھی ایک کتاب ہے، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات، بہت مزہ آئے گا اگر پڑھیے گا تو۔ انبیاء علیہ السلام کے دفن میں بھی عام لوگوں سے امتیاز ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ عام دستور کے مطابق دفن نہیں ہوتے، بلکہ وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی خواہش و تمنا ہوتی ہے۔ چونکہ حضور خاتم النبی علیہ السلام کی وفات اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی، اس لیے یہ اس کی دلیل تھی کہ اسی جگہ دفن ہونے کی آپ کی تمنا تھی، اسی لیے اللہ نے وہیں ان کو اپنے پاس بلایا، لہذا آپ وہیں دفن کیے گئے۔ گویا جو آپ کی قیام گاہ زندگی میں تھی وہی آپ کا مدفن رہا اور وہی آرام گاہ بنا رہا، اور قیامت تک وہی آپ آرام فرمائیں گے۔ اچھا، یہ تو نبی کی علامت ہوئی۔ اب ذرا سنیے، اس کی میں وضاحت اگلے ہفتے کروں گا۔ جبکہ جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی، احمدیہ بلڈنگ برانچ رتھ روڈ لاہور کی کہاں پہ قوم میں، اس کو حیضے کا مرض تھا، اس کی تفصیل میں اگلے ہفتے بتاؤں گا۔ اس نے خود مولانا امرتسری سے، مولانا سلام اللہ امرتسری سے مناظرہ کیا، لکھا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے حیضے کے مرض سے مارے۔ چنانچہ اس کی موت حیضے کے موت میں ہوئی، اور غلاظت منہ سے بھی آ رہی تھی اور نیچے سے بھی آ رہی تھی۔ تو انسان جہاں پہ پائخانہ کرتا ہے اس جگہ کو کیا بولتے ہیں؟ پائخانہ بولتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں پائخانہ میں، تو اس کی موت کہاں پہ ہوئی؟ پائخانے کی جگہ پہ ہوئی۔ یہ لیٹرین میں عبرت ناک موت مرا، اور قادیان بھارت میں دفن ہوا۔ مرا کہاں؟ لاہور میں، اور دفن کہاں ہوا؟ ہندوستان، قادیان میں۔ ابھی تفصیل سنو۔ تحفظ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت صفحہ 145، وہاں جا کے تفصیل دیکھیے، ہم نے بھی اس کو لکھ دیا اسی کتاب میں کہیں۔ مرزا قادیانی اگر بقول خود، جیسا کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، تو کیا اس کی تمنا لیٹرین میں مرنے کی تھی؟ وہ مرا تو لیٹرین میں ہے وہ، تو کیا اس کی تمنا لیٹرین میں مرنے کی تھی؟ لیٹرین میں اس کو پھر دفن ہونا چاہیے تھا اگر وہ جھوٹا نہ ہوتا تو۔ مرا وہ لاہور میں اور دفن ہوا قادیان میں، کیونکہ وہ جھوٹا تھا اور دجال تھا۔ بقول خود دجال کے گدھے پر لاد کر اس کی ارتھی لائی گئی۔ وہ ٹرین کو کہتا تھا یہ دجال ہے، دجال کا گدھا کس کو کہتا تھا؟ ٹرین کو۔ چنانچہ اس کی ارتھی، اس کی لاش ٹرین میں لاد کے لاہور سے قادیان لے آ گیا۔ تو گویا کہ وہ دجال کے گدھے پر، چونکہ خود دجال تھا تو دجال کے گدھے پہ اس کی ارتھی کو انڈیا لے جایا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ریل گاڑی کو دجال کی سواری کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ وہ جھوٹا تھا اور اب نار و سقر میں عذاب پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کا صحیح عقیدہ دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تفصیل میں اس کی بتا دوں گا کہ کس طرح اس کی موت ہوئی ہے۔ بس بیٹا آج بس 10 منٹ بھی ہو گیا ہوگا۔ کتنی علامت ہو گئی؟ 4۔ سبحان اللہ۔